أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ یوسف، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 50۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ اور جب بادشاہ نے کہا کہ تم اس کو لے کر آؤ میرے پاس، یہ کب ہوا؟ داستان جاری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مختلف مراحل، مختلف منزلوں میں سے پے در پے آزمائشوں سے دوچار ہوتے ہوئے اب اپنی آزمائش کے اختتام کے مرحلے پر پہنچ چکے۔ ہاں، یہ میں نے کہہ دیا کہ آزمائش کے اختتام کے مرحلے پر، اس حوالے سے کہ تکلیفوں کے اختتام کے مرحلے پر، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ تکلیف، دکھ، غم، پریشانی ہی آزمائش ہو۔ اب دکھوں، غموں، پریشانیوں، مشکلات کا دور ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک نئی آزمائش، مال، حکومت، عہدے، عزت، اقتدار کی آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ گویا آزمائش ختم نہیں ہوئی، تنگیوں کا دور جو ہے وہ خاتمے تک آنے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا، اور پھر اللہ نے جتنی دیر چاہا، جتنی دیر اللہ کی رضا اور مرضی ہوئی، 8 سے 9 سال تک وہ قید خانے ہی میں رہے۔ ان کے دل میں ڈالا گیا اور وہ قید خانے میں آئے، قوم کے دل میں ڈالا اور قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ وہ غلام جو آزاد کر دیا گیا، اس کے دل میں بھلا دیا گیا، تو قید اللہ کے حکم سے طویل ہو گئی۔ اور پھر جب اللہ نے قید سے نجات کا فیصلہ فرمایا اور اللہ کا اذن ہوا قید سے نجات کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادشاہ کو خواب دکھا دیا، تعویل کا بہانہ بنا دیا، اور اس قیدی کو جس کو پہلے بھلا دیا گیا تھا اب اس کو یاد کرا دیا گیا۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ نیکوکار سے نیکوکار شخص اگر چاہے تو اس کے چاہنے سے نہیں ہوتا، الا یہ کہ رب چاہے۔ ہوتا وہی ہے جو رب چاہے۔ تو لہٰذا اب جب وہ خواب کی تعبیر، وہ غلام نے جو شاہی فرستادہ تھا، دربار کا کوئی خادم تھا، اس نے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کے خواب کی تعبیر، بادشاہ کے خواب کی تعبیر بادشاہ کو بتائی، اور یہ بڑی انہونی سی تعبیر تھی اور بڑا ایک علمی سا تاثر پیدا کرتی تھی یہ تعبیر، تو بادشاہ اس تعبیر بتانے والے سے ملنے کا خواہش مند ہو گیا کہ ظاہر ہے جو ایک اتنی زبردست سی تعبیر اور پھر اس تعبیر پر آنے والی تکلیف اور مشکل اور قحط سالی کا کہ سد باب کا طریقہ بھی جو ہے اس کا طریقہ بتا رہا ہے، وہ شخص کو صاحب علم ہوگا۔ اس کی تعبیر اور ان کے ترکیب اور طریقوں کی علمیت سے مرعوب ہو کر بادشاہ نے کہا کہ اب اس کو میرے پاس لاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کام کا ارادہ فرمایا تھا اب وہ ہو گیا اور اس ٹھکانے تک پہنچا دیا۔ یہی تو اللہ نے پہنچانا چاہا تھا، یہی تو اللہ پہنچانا چاہتا تھا۔ اللہ نے اپنے کام کا بنا لیا ہے، اب اس حکومت کے دروازے تک ان کو پہنچا دیا۔ کہاں رکھا تھا؟ اللہ نے باپ کی گود میں رکھا تھا، ماں باپ کے گھر میں شفقت دی تھی، محبت دیا تھا، اخلاق کا درس دیا تھا، معاملات کا حسن سکھایا تھا، نبوت اور وحی کی تعلیمات کے زیور سے آراستہ کر کے نبوت کی کرنوں میں نشو و نما کر کے 17 سال کی عمر میں وہاں سے نکال لیا تھا۔ وہاں کی تعلیم اور تربیت جب مکمل ہو گئی، تربیت اور تزکیہ اس ماحول کا مکمل ہوا، تو اللہ نے وہاں سے نکال کر کنویں میں پھینکوا دیا۔ کنویں سے پھینکوا کر پھر اللہ نے غلام بنا دیا۔ غلامی کے دور میں اللہ نے دنیا کا علم، دنیا کی حکومت کے طریقے، وہ فہم، وہ فراست، دنیاوی ہنر، یہ سب کچھ سکھایا، اور پھر عاجزی بھی سکھائی، سختی بھی سکھائی، سہل پسند زندگی سے ذرا ہٹ کے ٹف زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا، پھر قید خانے میں پہنچا دیا۔
وہاں پہ جسمانی مضبوطی بھی دی، وہاں پہ روحانی مضبوطی بھی دی، وہاں پہ اعصابی مضبوطی بھی دی، اور وہاں پر تنہائی میں قید خانے میں تربیت، تزکیہ اور بہت سے اور معاملات جو ہیں ان کا بہترین موقع بھی دیا۔ کل بات قید خانے پر ہو رہی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے اپنے اس قید خانے کے دور کو ایک مثبت طریقے اور پازیٹیو طریقے اور دعوت اور ارشاد کے لیے استعمال کیا اور حالت کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا۔ اسی حوالے سے اگر میں مولانا مودودی رحم اللہ کا تذکرہ بھی کروں تو ان کی رودات بھی اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں نظر آتی ہیں۔ یہ قرآن کی تفسیر کا خزانہ اور علم کا ایک بحر بے کران جو ہمارے ہاتھ میں قرآن کی تفسیر کے حوالے سے ہے، مولانا مودودی رحم اللہ کی کاوش تفہیم القرآن۔ تفہیم القرآن مولانا مودودی رحم اللہ نے بھی قید اور جیل خانے ہی میں لکھا تھا۔ سلاخوں کے پیچھے پابندے سلاسل تھے اور وہاں پہ تفہیم القرآن کی تکمیل ہوتی ہے۔ مولانا مودودی رحم اللہ نے جب اعلان کر دیا عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کے حوالے سے کہ قادیانیوں کو نان مسلم قرار دینے کا اعلان مولانا مودودی رحم اللہ نے کیا، تو اس پر حکومت وقت نے ان کو قید اور پھر قید کے بعد قتل کی سزا تک سنا دی گئی تھی۔ یہ قید کا دورانیہ جب ان کے اوپر وہ سارا مقدمہ چل رہا تھا، اس قید کے دورانیہ میں مولانا مودودی رحم اللہ جو شاید اپنی آزادی کے وقت میں اپنی تحریکی، اپنی تنظیمی اور اپنی تبلیغ اور اپنی باقی کاموں میں اتنے مصروف ہوتے تھے کہ شاید الگ بیٹھ کر تحریر کرنے کا وقت نہیں رہ جاتا تھا۔ یہ قید اور یہ قید خانے کی اس پابندی نے ان کو فرصت دے دی۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ وہ قید میں ان کو وہ فرصت ملی۔ وہ خود بس اوقات میں نے بہت دفعہ یہ ان کا جملہ پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قید میرے لیے اتنی خیر کا ذریعہ بنی کہ اسی میں نے یہ اپنی کاوش جو ہے اس کو مکمل کیا۔ اور اپنی قید خانے کے اندر ہی مولانا مودودی نے جہاں پہ ان کو وہ ایک کمرے میں رکھا جاتا تھا، انہوں نے اپنا پورا لٹریچر، کیونکہ بہت تحقیق ہے مولانا کی اس میں، انہوں نے اپنا سارا لٹریچر جو ان کو تحقیق کے لیے چاہیے ہوتا تھا وہ بھی وہیں پہ موجود ہوتا تھا، اس کو پڑھتے رہتے تھے، اور اس فرصت کے اوقات میں اس فارغ البالی کے اندر انہوں نے تفہیم القرآن جیسی کاوش جو ہے اس کو پایا، تکمیل تک پہنچایا۔ اور صرف یہی نہیں، اگر آپ نے سیرت کا مطالعہ کیا ہو تو مولانا مودودی رحم اللہ کی بہت ہی خوبصورت اور عمدہ ترین سیرت کی کتاب سیرت سرور دو عالم، اس کا جو مکی دور ہے وہ بھی مولانا نے قید ہی میں لکھا، اور پھر جب قید سے رہائی مل گئی تو پھر اس کا مدنی دور نہ لکھ سکے۔ تو یہ قید ان کی اتنا بڑا خیر کا ایک پیش خیمہ اس قوم کے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے۔ آج کوئی زمین پر ایسی زبان نہیں جس میں مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کا ترجمہ موجود نہ ہو۔ پورچگیز، اٹالین، اسپینش، ہر زبان کے اندر مولانا مودودی کی تفسیر کا ترجمہ موجود ہے، اور لوگ اس کو قرآن کے فہم سے کے لیے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، خیر ہے، اور اللہ نے ان کو اس کار خیر کا موقع دینا تھا، اس کار خیر کی فرصت دینی تھی، لیکن یہ فرصت سے فائدہ اٹھانے والے ہی ان فرصتوں سے خیر کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ ہر حالت میں ہمیں حالات کو اپنے اوپر غالب کرنے سے بچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جب فرصت ہو تو اس فرصت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ جوانی، صلاحیت، مال، صحت، ان تمام چیزوں کا، ان نعمتوں کی قدر کر کے، بر وقت ان چیزوں کی قدر کر کے ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے والا خوش نصیب بنا دے۔ بہرحال اب جب شاہی فرستادے نے جا کے بتایا بادشاہ کو، وہ خواب کی تعبیر سنائی، تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب اس شاہی فرستادے کو واپس حضرت یوسف علیہ السلام کو لانے کے لیے بھیجا گیا۔ فرستادے نے ظاہر جا کے کہا ہوگا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ فرستادے نے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلاتا ہے۔ ہاں، یہ بادشاہ کا بلانا کیا تھا؟ وہ قوم جس نے جیل خانے میں پھینک دیا تھا، اس کا حکمران اگر بلا رہا ہے تو آزادی کا امکان ہے، آزادی کا امکانات نظر آ رہے ہیں، غلامی کے ختم ہونے کی امید نظر آ رہی ہے، پابندے سلاسل سے آزادی کی زندگی نظر آ رہی ہے۔ اور کیا نظر آ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے عزت دیے جائیں گے، عہدہ اقتدار دیے جائیں گے، مقرب دربار بنائے جائیں گے، کتنے بڑے بڑے امکانات نظر آ رہے ہیں، کتنی بڑی بھی زندگی کی اپرچونٹیز نظر آ رہی ہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ فرستادے کو کیا جواب دیا؟
اپنے بادشاہ کے پاس واپس چلے جاؤ. ارجع الی ربک، چلا جا واپس اپنے بادشاہ کے پاس. میں نہیں جاؤں گا تیرے ساتھ، میں نہیں جاؤں گا تیرے ساتھ ابھی. جا تو اپنے بادشاہ کے پاس واپس چلا جا. اس کو پوچھ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ویسے تو پوچھ، تجھے پتہ نہیں، میرا رب تو ان کی مکاری کو جانتا ہے. کتنا زبردست ہے یہ جواب. اور یہ جواب حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بڑے اخلاق اور ان کے نمونوں کو ظاہر کر رہا ہے. ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ نظر آ رہا ہے، کتنا تحمل ہے، کتنی معاملہ فیملی ہے، کتنی بردباری ہے. اور جلد بازی کا تو کوئی دور دور تک شائبہ ہی نہیں نظر آ رہا. کوئی ہے جلد بازی؟ لپک کے اٹھتے، بھاگ جاتے، فوراً نکلتے. نہیں، تحمل، ٹھہراؤ، جماؤ، وقار، بردباری، معاملہ فہمی، صبر اور جلد بازی سے بچنے کا طریقہ. اور پھر دل میں روب کس کا ہے؟ بادشاہ وقت کا روب ہے، بادشاہ وقت سے مروب ہے. دنیا کے حاکموں کا روب نہیں ہے. روب محبت اور خوف کے پیمانے بدل چکے. خوف ہے تو سب سے بڑے حاکم کا، روب ہے تو احکم الحاکمین کا، محبت ہے اور قرب کے شوق تو رب العالمین کا. محبتوں کے اور خوف اور روب کے پیمانے فرق ہے. دنیا کے حاکم اب مروب نہیں کرتے. دنیا کے حاکموں کے قرب کا شوق جو ہے وہ حق سے انحراف کی طرف مائل نہیں کرتا. کہا تو چلا جا. آج کے دور میں دیکھیں، یہ تو پھر قید میں ایک شخص ہے، ایک غلام ہے جو قید ہو چکا ہے، اس کو ایک پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے دعوت آ رہی ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف سے دعوت آ رہی ہے. آج آزاد گھر میں رہنے والے کو پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف سے کسی سرکاری فنکشن، کسی برتھ ڈے، کسی شادی کا دعوت نامہ آتا ہے تو کیسی پھٹ جاتے ہیں خوشی سے. کیسا تکبر، کیسا تفاخر، لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں گورنر ہاؤس میں شادی کا دعوت نامہ آیا ہے مجھے، پرائم منسٹر ہاؤس سے کال آئی ہے مجھے. لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں، پھولتے ہیں، اکڑتے نہیں سماتے اور سر کے بل چل کے جانے کو راضی ہیں. لیکن محبت کا پیمانہ فرق ہے نا. روب اور آرزوؤں کے پیمانے اور خواہشات اور آرزوؤں کے پیمانے فرق ہے. کون نہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں آ جانے کی. جاؤ پہلے تم جاؤ، اپنے مالک سے پوچھو، اپنے بادشاہ سے پوچھو کہ وہ جو عورتیں جنہوں نے ہاتھ کاٹا تھا ان کا کیا معاملہ ہے. اور موقع محل جان کے ساتھ ساتھ تعارف کس کا کروا رہے ہیں؟ ان ربی بکیدہن علیم، علیم رب کا تعارف کروا رہے ہیں. تمہیں نہیں پتا، میرے علیم کو تو ساری کہانی پتا ہے. اچھا جناب، وہ بادشاہ نے کیا کہا؟ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا، کیونکہ اب بادشاہ کو طلب لگ گئی ہے اس بندے کو بلانے کی. اللہ نے جا کرنا تھا وہاں اللہ نے کر لیا. ان عورتوں کو بلایا، پوچھا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، یاد رکھ لیجئے گا، اللہ با حیا لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ سچوں کو پسند کرتا ہے. با حیا اور سچوں کی معاونت اور ان کی عزت کے لیے اللہ ذریعے وسیلے ضرور نکال دیتا ہے. حاشا للہ، ہم نے تو اس میں کوئی پتی کا شائبہ نہیں پایا. عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب جب حق کھل ہی چکا ہے تو وہ میں ہی تھی جو اس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی. بے شک وہ بالکل سچا ہے. یاد رکھ لیجئے، حیا اور سچائی وہ دو صفتیں ہیں جو میرے رب کو بہت پسند ہیں، اور یہ وہ دو صفتیں ہیں جو فائدہ ضرور دیتی ہیں، جو نقصان سے ضرور بچاتی. ہاں، شاید سچ بولنے کی وجہ سے عارضی طور پر نقصان ہو جاتے ہیں. ہاں، حیا کا لبادہ اوڑھنے کی وجہ سے بھی بسا اوقات ہمارے معاشرے میں بھی نقصانات آ جاتے ہیں. لیکن رکھیے گا یاد، پلے سے باندھ دیجیے گا، یہ وہ دو صفتیں ہیں، یہ الٹیمیٹلی فائدہ ضرور دیتی ہیں. دنیا میں بھی اس کا اجر ملتا ہے، دنیا میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اس کا فیض اور اللہ کی معاونت ملتی ہے. دیکھ لیجئے، سچائی فائنلی جیت گئی. جیت کس کی ہے؟ جھوٹ کے نہیں، جیت ہمیشہ سچائی کی ہے. کامیابی اور فلاح ہمیشہ حیا کی ہے. وہ کہنے لگی کہ بے شک یہ بالکل سچا. یوسف علیہ السلام نے کہا، اس سے میرا غرض یہ تھا کہ یہ جو سارا میں نے سٹیپ کیا ہے کہ واپس بھیجا ہے اور وہ کچہری لگائی ہے اور عورتوں کے ذریعے اپنی پاک دامنی کا تذکرہ واپس کروایا ہے، اس سے میری غرض کیا تھی، کہ میرا مقصد کیا تھا. What was the purpose behind all these things؟ یہ جان لے
عزیز یعنی جو میں غلامی میں تھا نا، اور جو میرا مالک ہے عزیز، وہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی۔ اور یہ کہ یہ خیانت جو کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کبھی کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم۔ ایک تو وہی طریقہ لگاتار جاری ہے، موقع محل کی مناسبت سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اپنے رب کا تعارف کرواتا، اپنے رب کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی بیٹے نے یہی سیکھا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی طریقہ آپ کو گاہے بگائے یہی نظر آ رہا ہے۔ اور پھر رب کا جب تعارف کرواتے ہیں تو اس سچویشن اور اس سنیریو میں جو رب کا تعارف کروانے کی ضرورت ہے، موقع اور محل کی مناسبت سے کرواتے ہیں۔ یہاں پر کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا تھا، تو ان سے رب کا کیا تعارف؟ میرا رب غفور الرحیم ہے۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو سارے کا سارا یہ ایک سٹیپ لیا اور ایک قدم اٹھایا اور بادشاہ سے کہا کہ تحقیق کریں، اور پھر اپنی پاک دامی کا اعلان ان عورتوں سے کروایا، تو اس کی وجہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا بتائی کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ جو گناہ کا دھبا، وہ جو بے حیائی، بدکاری، جھوٹ کا الزام مجھ پر لگا کے وہ گناہوں کے دھبے میرے دامن پر لگائے گئے تھے، میں اپنے دامن کو ان گناہوں کے دھبوں سے، ان الزامات، ان کلنک کے ٹیکوں سے اپنے آپ کو صاف کرنا چاہتا تھا۔ یاد رکھیے گا، یہ ہر نبی کے لیے بھی لازم تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی برات خود اپنی وحی کے ذریعے کی۔ نبیوں کا معصوم عن الخطا ہونا قرآن اور حدیث نے خود ثابت کیا، اور یہی لازم ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی حکم ایسے ہی دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابتدائی نبوت کی وحی کے احکامات میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ فَصَيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس کو پاک صاف رکھیں۔ جہاں پہ اس میں اور بہت سے احکامات ہیں۔ سیابہ کا فطاہر کا ایک مطلب یہ بھی مفسرین بتاتے ہیں کہ اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے بچا کے رکھیں، کیونکہ اگر ایک دین کی دعوت دینے والے کے اپنے دامن کے اوپر دھبے ہوں گے، اگر اس کا اپنا دامن بد اخلاقی یا گناہ کے دھبوں سے داغدار ہوگا تو وہ دعوت نہیں دے سکتا، اور اگر وہ دعوت دے گا بھی تو اس کی دعوت میں تاثیر نہیں ہوگی، لوگ اس کی بات نہیں سنیں گے، لوگ اس کی بات نہیں سمجھیں گے، اس کی بات اثر ہی نہیں کرے گی جو خود عامل نہیں ہے۔ بے عمل دائی اور گناہگار دائی یا الزام رسیدہ دائی کی دعوت میں تاثیر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے بچانے کا اہتمام کر لیجئے۔ آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کے اندر وہ بد اخلاقیاں، جھوٹ، بدعہدیاں، اگر اس قسم کے طریقے ہوئے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، کوئی اس قسم کی بدکاریاں ہوئی تو دعوت میں تاثیر نہیں رہے گی۔ وہ قول و فعل کا تضاد دعوت کی تاثیر جو ہے اس کو اٹھا دے گا، اور لوگ نہ بات سنیں گے نہ بات سمجھیں گے۔ تو لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی سنت اور اللہ کے حکم کے مطابق وہی حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا تھا، اپنے دامن سے وہ جو الزامات تھے ان کو دھونے کے لیے سارے کا سارا معاملہ جو اس کو اختیار کیا۔ بادشاہ نے کہا اب اسے میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو مخصوص کر دوں۔ اسی دن کے لیے تو کام اٹھا کے رکھا گیا تھا، سارے کی ساری روداد اسی کام کے لیے تھی۔ اب ٹھکانے پر پہنچ گئے، کیونکہ اللہ نے اپنے کام کا بنا لیا نا۔ اللہ جب اپنے کام کا بنا لیتا ہے تو پھر وہ ساری چیزوں سے نواز دیتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا، کس نے کہا؟ بادشاہ وقت نے کہا، آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں، عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ارے بتائیں نا، المعز، رب کے ہاتھ میں ہے عزت، کوئی عزت دینے والا نہیں سوائے اس معز کے۔ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ، تو جس کو عزت دیتا ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور تو جس کو ذلیل کر دیتا ہے پھر اس کو کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت کے اس درجے پر پہنچایا تو اب عزت کوئی چھین نہیں سکتا، اور جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس درجے پر پہنچایا نہیں تھا کوئی یہ درجہ دلا نہیں سکتا۔ اب بادشاہ نے اعتراف کر دیا کہ آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت والے ہیں، اور آپ کیسے ہیں؟ لدینا مکین
امین، امانت داری کا اعتراف کر لیا۔ جب بادشاہ کی زبان سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی تعریف سنی اور قدردانی اور اس کا اعتراف سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں کیسا ہوں؟ میں حفیظ بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی چند صفات کا تذکرہ کیا، اس میں اپنے منہ میاں مٹھو بولنے کی بات نہیں تھی، اس میں اپنی ایک کریڈیبلٹی ظاہر کرنی تھی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اب حاکم وقت اور بادشاہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ حکومت، عہدہ اور اقتدار مانگ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ وقت اور حکمران سے کیا مانگا ہے؟ میں پھر دہرا رہی ہوں، حکومت، عہدہ، اقتدار مانگا ہے۔ کیا اللہ کے بندے اللہ کو اور اللہ کی کتاب کو ماننے والوں کے لیے حکومتوں کو، عہدوں اور اقتدار کو مانگنا ناجائز ہے؟ ناپسندیدہ ہے؟ منع ہے؟ حرام ہے؟ یاد رکھیے گا، ان کی خواہش، ان کی آرزو، ان کو حاصل کرنے کی کوشش یا ان کا مطالبہ کرنا یا ان کو حاصل کرنے کی جستجو کرنا، اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اگر دنیا کے حکومت، عہدے، اقتدار کے حصول کی خواہش، ہرس، طلب، تڑپ، ایفٹ یا مانگنے کا طریقہ، اس کا مقصد اللہ کے دین کی تبلیغ ہو، اللہ کے دین کی اشاعت ہو، اللہ کے دین کی حفاظت ہو اور اللہ کے قرآن کا نفاذ ہو، اگر حکومت، عہدے، اقتدار کو مانگنے یا حاصل کرنے کی کوشش کے پیچھے متحرک جذبہ اللہ کی زمین پر احکم الحاکمین کے دین کی حاکمیت کو قائم کرنا، اگر یہ مقصد ہو تو یہ نہ ناجائز ہے، نہ منع ہے، نہ حرام ہے، نہ مکروہ ہے، نہ ناپسندیدہ ہے، بلکہ عین آج پتہ چل رہا ہے سنت محسن حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اللہ نے اس کو ناپسند نہیں کیا، اللہ نے اس کی تردید نہیں کی، اللہ نے اس کی کراہت کا اظہار یہاں پر بھی نہیں کیا۔ اور صرف سنت رسول یوسف علیہ السلام نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت نظر آتی ہے۔ ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ آتے ہیں تو آپ نے مدینہ میں کیا کیا تھا؟ کیا حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں نہیں لی تھی؟ عہدہ، اقتدار اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا تھا؟ عبداللہ بن ابی جس کی تاج پوشی کی رسم ہونے والی تھی، کیا اس کو معزول کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا سربراہ نہیں بنایا گیا تھا؟ کیا آپ کو سپہ سالار اعظم نہیں بنایا گیا تھا؟ کیا آپ نے چیف جسٹس ہونے کی ذمہ داری کو قبول نہیں کیا تھا؟ اور یہ سب کچھ آپ نے کرنے کے بعد کیا کیا تھا؟ مدینہ کی بستی میں، مدینہ کی سرزمین میں اللہ کی قرآن کی تعلیمات کو نافذ کیا تھا، قرآن کو آئین بنایا تھا، قرآن کو دستور بنایا تھا، قرآن کے قوانین کو مدینہ کی بستی کا قانون بنایا تھا، مدینہ کی سرحدوں میں اللہ کی حدود کو نافذ کیا تھا۔ تو یاد رکھیے گا، حکومت، عہدے، اقتدار کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کی بھاگ دوڑ پکڑنے کی کوشش کرنا، اس میں بھاگ دوڑ کرنا یا لوگوں سے حکومت، عہدے، اقتدار کو مانگنے کی کوشش کرنا، یہ غیر شرعی عمل نہیں ہے، عین سنت انبیاء کے مطابق ہے۔ آج بسا اوقات جب کچھ دین بتانے، دین سکھانے، دین کی بات کرنے والے کچھ گروہ حکومت کا مطالبہ کرتے ہیں تو لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ دین اور سیاست ایک چیز نہیں ہے اور دین اور سیاست اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھا کریں، یہ تو علامہ اقبال نے بھی فلسفہ سکھایا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آج چنگیزی نظر نہیں آ رہی،
جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو لہٰذا ہر معاشرے کے اندر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے حکومت، عہدے اور اقتدار کا ہاتھ میں آنا ضروری ہے. جب تک قرآن پکڑنے والے، قرآن تھامنے والوں کے ہاتھ میں طاقت کے ذرائع نہیں ہوں گے، قوت کے ذرائع نہیں ہوں گے، اتھارٹی کے وسائل نہیں ہوں گے، تب تک شریعت نافذ نہیں ہو سکے گی. آج ہم اپنے معاشرے کا اگر معاملہ دیکھیں، بہت سے لوگ قرآن اور حدیث کے احکامات پڑھتے ہیں، سود کی کراہت کو محسوس کرتے ہیں، سود کی حرمت کو محسوس کرتے ہیں، اور پھر روتے پیٹتے کس بات پہ آتے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ ہم بینکاری نظام کے خلاف کیسے اپنا سودی نظام کو بگڑ کے بدل کے رکھ دیں؟ آج کے بینکنگ سسٹم میں ہم سود کو کیسے ایوائڈ کریں؟ روتے آتے ہیں کہ نہیں لوگ؟ آج بہت سی مائیں میرے پاس روتی تڑپتی سسکتی بلکتی آتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے اندر ٹی وی بند کر دیا، میں نے اپنے گھر کے اندر انٹرنیٹ بند کر دیا، میں نے اپنے گھر کے اندر کیبل بند کر دیا، میں نے اپنے گھر کے اندر اقیم الصلاۃ آت زکوٰۃ کا نظام نافذ کر دیا. میں کیا کروں؟ میرے بچے باہر کے اسکولوں سے اتنا گند لے کے آ رہے ہیں، میرا بچہ باہر کے ماحول کو، اسکول کے ماحول کو ایکسپوزڈ ہے. میں کیا کروں اپنے بچے کی اصلاح کے لیے؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ طاقت کے ذرائع ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں. ہم اسکول کا سلیبس نہیں بدل سکتے، قرآن پڑھنے والے اسکول کا نظام نہیں بدل سکتے، اس کا تعلیم کا، ایجوکیشن کا سسٹم ہم ایبروگیٹ نہیں کر سکتے. ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک دینداروں کے ہاتھ میں طاقت کے ذرائع نہ ہو. حکومت، عہدہ، اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونا جو قرآن کو اپنا نظام حکومت بنانا چاہتے ہیں، جو قرآن کو اپنا آئین بنانا چاہتے ہیں، جو قرآن کو اپنا نظام حیات بنانا چاہتے ہیں، جو قرآن کے قانون کو اپنا نظام قانون بنانا چاہتے ہیں. جب تک ان کے ہاتھ میں عہدہ، اقتدار نہیں ہوگا، نظام نہیں بدلے گا اور نظام الہیہ نافذ نہیں ہوگا. اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت قائم نہیں ہوگی. تو اگر کوئی دینی گروہ آپ سے حکومت میں حصہ ڈالنے کے لیے آپ کی مدد مانگے، آپ سے آپ کی امانت مانگے، تو اس کو غیر شرعی مت تصور کیجئے گا، ان کا معاون بن جائے گا. اللہ ہمیں ایسے گروہوں کو سمجھنے، ان کی معاونت کرنے اور شریعت کو نافذ کرنے میں اپنا کردار سمجھدار لوگوں کی طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے گا، ہمارا ووٹ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اس قوم کی امانت ہے، اس زمین کی امانت ہے، اور نظام اسلام اور نظام الہیہ کے نفاذ کے لیے اس ووٹ کے ذریعے ہم اپنا کردار بہت خوبی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک کے حکمران سے حکومت مانگا، عہدہ اقتدار مانگا، اور ساتھ اپنی صفات کیا بتا دی؟ یہ صفات ہیں اچھے حکمرانوں کی صفات. حکمران بادشاہ نے کہا تھا کہ آپ کو ہم حکومت اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ آپ امین ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی 2 کریکٹرسٹکس کا تذکرہ کیا. میں کون ہوں؟ حفیظ علیم ہوں. اچھے حکمران کی 3 صفات آج کے وہ شخص جس کو حکومت، عہدہ، اقتدار سونپا جانا چاہیے، اور سونپے جانے سے پہلے جو 3 پیمانے پر رکھنے ضروری ہیں، اس کو امین اور حفیظ ہونا ضروری ہے، امانت دار ہونا ضروری ہے، حفاظت کرنے والا ہونا ضروری ہے، اور علیم ہونا ضروری ہے. ملک کے حکومت، عہدے اور اقتدار کن لوگوں کے ہاتھ میں سونپنے ہیں؟ خائنوں، لٹیروں، ڈاکوؤں، رہزنوں، ڈکیتوں، اچکوں کے حوالے نہیں کرنے ہیں. جو خائن ہیں، جو حفاظت نہیں کرتے ملک کے مال کی، ملک کی تجوریوں کی، ملک کے قدرتی وسائل کی، ملک کے نیوکلیئر پروگرامز کی، ارے بیچ دیتے ہیں قوم کے راز، بیچ دیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں ملک کی تجوریاں اور اپنے سوئز اکاؤنٹس بھر لیتے ہیں. ایسے خائنوں لٹیروں کی حکومت ہمیں ضروری نہیں ہے. ایسوں کو حکومت پکڑانی ہے جو حفاظت کریں گے ملک کے وسائل کی، ملک کے اسباب کی، ملک کے رازوں کی، ملک کے مال کی، اور ملک کے مال کو لٹا کر اجاڑ کے اپنی تجوریاں نہیں بھریں گے. اس کو مزید خدمتیں کر کے اس کے مزید اضافے کا طریقہ اختیار کریں. ایسا کو حکمران اور حکومتیں نہیں سونپنی ہیں جو ملک کے نیوکلیئر پروگرامز کو رول آف کر کے اپنی تجوریاں بھرنے والے بن جائیں.
اچھے حکمرانوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ ان کو علیم ہونا ضروری ہے، صاحب علم ہونا. ان پڑھوں کو، جاہلوں کو، جن کے پاس نہ دنیا کا علم ہے، ان کو اپنی حکومتیں نہیں سونپنی. آج ہمارے الیکشن کمشنر نے وہ بی اے کی ڈگری جو ہے اس کو لازم تو کر دی ہے. وہ بی اے کی جعلی ڈگریاں نکال لیتے ہیں، پھر وہ ڈگریوں کا جعلی ہونا ثابت کر دیتے ہیں، پھر نیا الیکشن ہو جاتا ہے، اس میں اس سے زیادہ جاہل آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. اور بی اے کی ڈگری کیا ہے؟ وہ تو ایسے ملتی ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. علیم ہونا ضروری ہے حکمرانوں کو. کون سا علم؟ ہاں دنیا کا علم بھی ہو، لیکن دنیا کے علم کے ساتھ میرا رب کیا کہتا ہے سورہ بقرہ میں؟ اللہ نے کیٹیگوریکلی فرما دیا تھا نا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. ان لوگوں میں سے وہ لوگ امی ہیں جن کے پاس اس کتاب کا علم نہیں. اللہ نے بہترین لوگ کس کو کہا ہے؟ حدیث نے کس کو کہا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین گروپ آف پیپل وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں. تو گویا حکومت کم از کم ان لوگوں کو سونپنی ہے جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم تو ہے، قرآن اور حدیث کا فہم تو ہے. قرآن اور حدیث کے علم سے بالکل بے بہرا لوگوں کو حکومتیں نہیں سونپنی. اچھے حکمرانوں کی دو صفات ہم نے سورہ آل عمران میں بھی ہم نے اچھے حکمرانوں کی صفات پڑھی تھی. ان تین صفات کو ان میں ایڈ کر کے جب اس ملک پر حکومت اور حکمرانوں کے انتخاب کا فیصلہ آپ کے دروازے پہ کوئی دستک دے تو یہ 5 پیمانے جو ہم نے ان 2 صورتوں میں سیکھے ان کو اپنا پیمانہ بنا لیجئے گا. اللہ آپ کو کسوٹی دے رہا ہے. اللہ قرآن کی فراہم کردہ کسوٹی کو اپنی کسوٹی بنا کر اس ملک کو اپنے حکمران منتخب کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اچھا جناب، اب یہ حکمران بن گئے. اللہ نے فرمایا اسی طرح اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کر دی گئی. وہ مختار تھا، اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور نیک لوگوں کا اجر تو ہمارے ہاں مارا ہی نہیں جاتا. اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور جو تقوی یعنی خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آ گئے اور اس کے ہاں حاضر ہو گئے. یہ کہاں سے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی فلسطین سے مصر آ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام تو وہ قافلے کے ذریعے غلام بنا کر بکتے ہوئے کہیں پہنچے تھے. یہ بھائی کیا کرنے آ گئے بھائی مصر میں فلسطین سے؟ اچھے بھلے خاندان میں مصر میں آباد تھے، وہاں سے اٹھ کے مصر کیا کرنے آ گئے فلسطین سے؟ کیا ہوا تھا؟ وہی رودات جو پیچھے چل رہی ہے. اصل میں ہوا کیا تھا؟ یہ وہ خواب جو بادشاہ نے دیکھا تھا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، اس سچے نبی کی خواب کی تعبیر بالکل سچی ہوئی اور بالکل ویسا ہوا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں بتایا تھا کہ پہلے 7 سال جو ہیں وہ کھیتی باڑی کے آئے اور خوب بارشیں برسیں اور خوب انہوں نے اپنی فصلیں کاٹیں اور ان 7 سالوں میں خوب زراعت اور کھیتی باڑی ہوئی. لیکن 7 سالوں کے بعد پھر کیا ہوا تھا؟ 7 سال خشک سالی کے اور قحط سالی کے مسلط ہو گئے تھے. خشک سالی اور قحط سالی کے 7 سال جب مسلط ہوئے تو یہ صرف مصر کے علاقے پر نہیں تھا، یہ ایک وائڈ سپریڈ ایکسٹینسو فیمن اور ایکسٹینسو ڈراٹ تھا. دور دور تک صرف مصر میں قحط اور مصر میں خشک سالی نہیں ہوئی تھی. مصر کے علاوہ وہ حجاز کا علاقہ، عرب پیننسولا اور یہ سارے کے سارے علاقے ہیں، all of them were struck with drought. ساروں میں خشک سالی آ گئی تھی اور ساروں کے اندر قحط سالی جو ہے وہ مسلط ہو گئی تھی. لیکن قحط سالی اور خشک سالی کے نقصان دہ اثرات مصر کے علاقے پر انہوں نے کوئی نقصان مرتب نہیں کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ حکمران کون سا تھا، نظام کون سا تھا؟ نظام تھا میرے رب کا نظام اور حکمران تھا میرے رب کا نبی. اس لیے یہ مصر کی بستی اس قحط کے ضرر رساں اثرات جو دور دور تک سارے علاقوں کو اپنے لپیٹ میں لے کر سارے علاقوں کو بھوک اور افلاس اور فقر و فاقہ میں مبتلا کر گئے تھے، مصر کی بستی اس سے مصروف، مصر کی بستی اس سے بچ گئی تھی. کس کی پلاننگ تھی؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے علاقے میں جو قرآن کو اپنا نظام حکومت بنا لیا تھا،
جو قرآن کو اپنا آئین بنا لیا تھا، اللہ کے احکامات، قرآن تو میں کہہ رہی ہوں سے مراد اللہ کے احکامات، اللہ کے احکامات کو اپنا نظام حکومت بنایا تھا، اللہ کے قوانین کو اس بستی میں اپنا قانون بنایا تھا، اللہ کی حاکمیت کو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس زمین کے خطے پر قائم کیا تھا تو اس کے ثمرات نکلے تھے. اس کے ثمرات، یہ نفاذ اسلام کے ثمرات ہیں، یہ نفاذ حکومت الہیہ کے ثمرات ہیں. ساری بستیاں بھوک اور فقر و فاقہ میں ملوث ہیں. یہ خطہ جہاں پہ اللہ کا حکم نافذ تھا، یہ خطہ بچ گیا تھا. اور یہ خطہ جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام جیسا امین، علیم اور حفیظ حکمران بن گیا تھا، یہ خطہ بچ گیا تھا فقر و فاقہ سے، قحط سالی کی. یہ ہیں ثمرات اچھے حکمرانوں کے، اور یہ ہیں ثمرات اللہ کے نظام کے نفاذ کے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بڑی سمجھ اور اپنے زیرک اور اپنے علم، اپنے فن، اپنے ہنر کے ساتھ بڑی سکسیسفل پلاننگ کی تھی. 5-7 سالہ حفاظتی منصوبہ بنایا تھا، 5 سالہ ترقیاتی حفاظتی منصوبہ بنایا تھا، اور بڑے سمجھدار طریقے سے انہوں نے معاملہ کیا تھا. حکومت کی باغ ڈوڑ ملی تھی، تو اب اگلے 7 سال جب بہت زیادہ کھیتی باڑی ہوتی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام بڑی حکمت عملی سے جتنا غلہ علاقے کے لوگوں کو درکار ہوتا تھا صرف اتنا ایشو کیا جاتا تھا، باقی کا غلہ بالیوں ہی میں، گرنیریز میں اور گودامز کے اندر حفاظت کے ساتھ محفوظ کر لیا جاتا تھا. نہ یہ غلہ لٹتا تھا، نہ یہ غلہ اجڑتا تھا، نہ یہ غلہ جو ہے یہ سرحدوں کے پار جو ہے یہ اغوا کیا جاتا تھا. کچھ نہیں ہوتا تھا، بلیک مارکیٹنگ بھی نہیں ہوئی تھی، ہورڈنگ بھی نہیں ہوئی تھی، سمگلنگ بھی نہیں ہوئی تھی اس غلے کی، کیونکہ حکمران امین تھا، حکمران حفیظ تھا، حکمران علیم تھا، اللہ کے احکامات کے علم والا. بڑی سمجھداری اور منصوبہ عمل کے ساتھ اس غلے کو بچا کے رکھا گیا تھا، اور سرکاری گوداموں کے اندر اس کو محفوظ کر لیا گیا تھا اس کی بالیوں کے اندر. اس کے بعد پھر جب 7 سخت قحط سالی کے مشقت کے سال آئے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ لائے عمل اور یہ منصوبہ عمل کامیاب ہوا. پھر ان گرینیریز کے اندر سے، ان گوداموں کے اندر سے حفیظ حکمران، امین حکمران، علیم حکمران کا فیض ملا اس بستی کو، اور غلہ گاہے بگاہے اس بستی کی ضرورت کے لیے نکلتا رہا. پوری کی پوری مصر کی بستی نے فیض پایا تھا، کوئی مصر میں بھوکا نہیں تھا، حالانکہ اتنی شدید قحط سالی تھی. اور یاد رکھیے گا، میرے رب کے نظام حکومت کو اپنا نظام حکومت بنانا اور میرے رب کے بتائے ہوئے حاکموں کو اپنا حاکم بنانا کیسے ثمرات، صرف مصر کی بستی نہیں، دور دور سے لوگ غلہ اس بستی سے لینے کے لیے آتے تھے. اس بستی میں سب سے زیادہ قحط تھا، قحط کا آغاز ہی مصر سے ہوا تھا، لیکن مصر والے بچ گئے تھے، مصر والے پیٹ بھر کے سوتے تھے، بلکہ دوسری بستیوں والے بھی ان سے غلہ لینے کے لیے آتے تھے. یہ ثمرات ہیں نفاذ اسلام کے، یہ برکات ہے اچھے حکمرانوں کی، یہ برکات ہیں نافذ کرنے والے قرآن، نافذ کرنے والے اللہ کی حاکمیت کے حکمرانوں کی برکات ہیں. اللہ میری قوم کو یہ اصول سمجھ میں آ جائے. اگر تقابلہ کر لیجئے، آج کے حالات کا تقابلہ کر لیجئے. آج ہمارے پنجاب کی زمینیں سونا اگلتی ہیں، بہترین دہقان ہیں، بہترین سونا اگلتی کھیتیاں ہیں، بہترین ناپاشی کے وسائل ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے کھیتیاں آتی ہیں، گیہوں کی فصل کٹتی ہے، لیکن حکمران علیم نہیں، حکمران حفیظ نہیں، حکمران علیم نہیں جو ہم نے منتخب کر لیے، ہم نے اپنے سروں پہ مسلط کر لیے. ادھر اپریل اور مئی میں گیہوں کی فصل کٹتی ہے، اور آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتی ہوں، اور میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ 2 مہینے نہیں گزرے ہوتے گیہوں کی فصل کٹنے ہوئے کہ ہمارے حکمران کشکول لے کر گیہوں مانگنے کے لیے نکل جاتے ہیں. بڑے بڑے پلاننگز، آدھی گیہوں سمگل ہو جاتی ہے، آدھی کہیں اجڑ جاتی ہے، کہیں برباد ہو جاتی ہے. یہ بے برکتی ہے نفاذ اسلام کے علاوہ دوسرے نظاموں کی. ایسے حکمران منتخب کریں گے، ایسا نظام نافذ کریں گے تو نتائج ایسے ہی ہوں گے. یہ فیوز تھی اس مصر کی برکت، مصر کی بستی کے اندر نفاذ اسلام کی. اور اتنا مال، اتنا غلہ کے باہر کے لوگ آ کے لیتے.
آج ہماری بھی اگر آپ دیکھیں تو ہماری حکومتیں بہت سے ترقیاتی منصوبے بناتے ہیں، بہت سے حفاظتی منصوبے بناتے ہیں، ہم ایجوکیشنل پالیسیز بناتے ہیں، ہم ہیلتھ پالیسیز بناتے ہیں، جہاں پر ہمیں اگلی 5 سالوں کے بعد 10 سالہ منصوبہ بنتا ہے، 10 سالوں کے بعد ہماری حالت پہلے سے زیادہ خراب ہوتی ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ کیا ترقیاتی منصوبے یہاں نہیں بنتے؟ کیا حفاظتی منصوبے ہماری حکومتیں نہیں بناتی؟ لیکن وہ حکمران ان منصوبوں کو نافذ کرنے والے نہ علیم ہیں، نہ امین ہیں، نہ حفیظ ہیں. اللہ یہ اصول میری قوم کو سمجھا دے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اتنا فیض کہ باہر کی قوموں کے لوگ جو ہیں وہ غلہ دینے کے لیے آ رہے تھے. اور آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ جب باہر کے دوسری قوموں کے لوگ آتے تھے تو وہ مواسات کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا حکم تھا کہ سب کو غلہ دیا جائے گا. اور غلہ کیسے دیا جاتا تھا؟ راشن سسٹم تھا. جیسے ایک زمانے میں ہمارے ملک میں بھی مجھے یاد ہے کہ میرے بچپن میں نا چینی کا بہت شارٹیج ہو گئی تھی، چینی کی بہت زیادہ شارٹیج ہو گئی تھی، تو راشن ڈپوز بنا دیے گئے تھے اور راشن کارڈ ایشو کر دیا گیا تھا. اور فیملی کے اندر جتنے افراد ہوتے تھے اس کے حساب سے وزن کا جو ہے وہ راشن کارڈ جو ہے وہ ایشو کیا جاتا تھا، اور اس کے حساب سے چینی جو ہے وہ صرف وہاں سے ملتی تھی، اس کے علاوہ اور کہیں سے نہیں ملتی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ایک منصوبہ عمل بنایا اور راشن سسٹم کر دیا، اور پر ہیڈ خاص اماؤنٹ گیہوں اور گندم کا جو ہے وہ مقرر کر دیا. اور وہی پیمانے جو ہیں وہ بادشاہ کے مقرر ہو گئے کہ پر ہیڈ پر سوار اتنا اتنا گیہوں جو ہے وہ ایشو کر دیا جائے گا. حکمران تو پلاننگز کرتے ہیں، لیکن حکمران اپنی پلاننگ امپلیمنٹ بھی تبھی کرتے ہیں اگر وہ خائن نہ ہوں، وہ لٹیرے نہ ہوں. یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آ گئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے. اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناشنا تھے. یہ کیسے ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں پہچانا اور بھائیوں نے کیوں نہیں پہچانا؟ مفسرین مختلف وجوہات بتاتے ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 16-17 سال کے، 16-17 ایئرز کا وہ بچہ ابھی پوری طرح مسیں بھی نہیں بھیگی ہوتی، داڑھی بھی نہیں آئی ہوتی، اور پھر اتنے سالوں کے بعد اب جب مل رہے ہیں تو ظاہر ہے حضرت یوسف علیہ السلام بارش بھی ہوں گے، اور اب تو پوری طرح جوان ہو چکے ہیں نا. تو وہ ایک بالکل چھوٹی سی ہلکی سی عمر کا وہ بچہ اب ایک فل ایڈلٹ گرون میل. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، ان کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ جس بھائی کو ہم نے خود کنویں میں ڈالا ہے وہ یہاں پہ مصر کا حکمران بن کے بیٹھے گا. تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے نا، ان کی تو وائلڈسٹ ڈریمز میں بھی نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پہنچ جائیں گے. تو بس یہ کچھ وجوہات بنی جس کی وجہ سے بھائیوں نے تو نہیں پہچانا. حضرت یوسف کیوں پہچان گئے تھے؟ کیونکہ بھائی بڑے تھے، اور جس وقت بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ جوان تھے، بالغ تھے، فل گرون تھے، تو ان کی شکلوں میں شاید اتنا تغیر اور تبدیلی نہیں آئی ہوگی. اور ویسے یہ ساتوں کے ساتوں اکٹھے تھے، اور پھر انہوں نے اپنا علاقہ بھی تو بتایا تھا کہ ہم کہاں سے آئے. ساتھ تو ویسے ہی بھائی، ویسے ہی شکلیں، ساتھ اکٹھے آئے بھی فلسطین کے علاقے سے. ہی جسٹ could not مس نہیں ہو سکتے تھے. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اور انہوں نے نہیں پہچانا کون آ رہا ہے، کس کے پاس آ رہا ہے، اور جس کے پاس آ رہا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے، اور جو آ رہا ہے اس کا رویہ کیا تھا. لیکن دیکھ لیجئے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن نہیں، ان کا احسان نظر آئے گا. بھائی ہیں جنہوں نے حسد کیا تھا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، زیادتی کی حد کی تھی، اپنے ہاتھوں سے اندھے کنویں میں بھیج دیا تھا. یہ ساری تکلیفوں کی داستان، مشکلات کی چکی جس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے تھے، اس کی وجہ کون تھے؟ اس کا اصل ذریعہ کون بنا تھا؟ وہ تو بھائی تھے نا. یہ ساری پرابلمز، یہ ساری تکلیفوں کی چکی کے پارٹ میں جو پسے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اس کا آغاز، اس کا نقطہ آغاز کرنے والے تو بھائی تھے. ارے سارا ظلم تو ان بھائیوں نے ہی ڈھایا تھا. اپنی ذات پر اتنا ظلم کرنے والا جب سامنے آ جائے، اور سامنے بھی اس حال میں ہو کہ جو ظلم کیا گیا تھا، جو مظلوم تھا، وہ حاکم وقت بھی ہو، وہ حاکم وقت بھی ہو، صاحب قوت بھی ہو، صاحب استطاعت بھی ہو، اس کے پاس مال بھی ہو، عہدہ بھی ہو، اقتدار بھی ہو. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ایک ہی اپنے کسی دستے کو کہتے، ایک ہی ہرکارے کو کہتے، پکڑ لو اور ان کو قید میں ڈال دو، پکڑ لو اور خوب خوب لگاؤ، اگلے پچھڑے بدلے لے لو، ان کو بھی کنووں میں ڈال دو. کیا یہ زیادتی ہوتی؟ ظلم کا بدلہ برابری سے تو جائز ہے، یہ زیادتی تو نہ ہوتی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ غصہ پی گئے، معاف کر دیا اور غلہ دے دیا.
حضرت یوسف علیہ السلام کے یہاں سے لے کر آگے تک سارے کے سارے رویے آپ کو قرآن کی متقیوں اور جنتیوں کی صفات کی تشریح نظر آئے گی. وہ تشریح جو بسا اوقات جب ہم نے پڑھی تھی آیت تو میں نے آپ کو تبھی کہا تھا کہ یہ مومنوں کی ایک ایسی صفت ہے کہ جو لگتا ہے کہ اس پر عامل ہونا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. مومنوں کی کون سی صفت تھی؟ اعدت للمتقین، اللہ نے جنت متقیوں کے لیے تیار کی ہے. کون سے ہیں متقی؟ والذین، کیا کرتے ہیں؟ قازمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. 3 عمل، غصے کو پینا، معاف کرنا اور پھر احسان کرنا. ہم نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا. کوئی زیادتی کرے، کوئی ظلم کرے، اس پر غصے کا اظہار نہ کرنا، اس کو پی جانا، ظاہر ہی نہ کرنا کہ مجھے تم پر غصہ بھی آیا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پینا کیسا ہوتا ہے، جیسے پانی کا گلاس پیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو کس نے پانی کا گلاس پیا ہے. پتہ چلتا ہے غصے کو پینا. یہ ہے محسنوں کی اور متقیوں کی صرف، غصے کو پی جاتے ہیں، اگلے کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کو غصہ آیا ہے. پینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اندر اس کا لاوا پکنے نہیں دیتے، معاف کر دیتے ہیں. معاف کرنے کے بعد اس کے حق سے زیادہ دیتے ہیں، اپنے فرض سے زیادہ کرتے ہیں، اس کو سکون دینے کے لیے، اس کو فائدہ دینے کے لیے، اس کو فیض دینے کے لیے، یا رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. غصے کو پیا تھا، بھائیوں کو پتہ چلا تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے. کوئی ناگواری کے اثرات، کوئی پیشانی کے اوپر شکنے، کوئی چہرے کے اوپر غصہ، کوئی زبان، کوئی لہجہ، کچھ عمل، کوئی سزا، کوئی گرفت، کوئی پکڑنا نہیں. غصے کو پی گئے ہیں، معاف کیا ہے. اور معاف کرنے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ ان کو غلہ دینے کی تھی ضرورت، احسان نظر آ رہا ہے. حق سے زیادہ دے رہے ہیں، اپنے فرض سے زیادہ دے رہے ہیں، ان کی بھوک اور افلاس کو ختم کرنے کے لیے دے رہے ہیں اور رب کی رضا کے لیے دے رہے ہیں. احسان. متقی ایسے ہوتے ہیں، جنتی ایسے ہوتے ہیں. اور یہ بشری طور پر ناممکن نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا. اچھا، انہوں نے کوئی نہیں پہچانا، معاف کر دیا، ان کو غلہ دے دیا اور جانے بھی دیا. پھر جب ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی داستان جب پڑھتے ہیں نا تو مجھے تو ہمیشہ یہ تاثر آپ کے اندر بھی شاید پیدا ہوا ہوگا کہ یہ لگتا ہے کہ شاید یہ تو پتہ نہیں سپر ہیومنز تھے، یہ تو کوئی روبوٹس ہیں، یہ تو پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، شاید ان کے تو کوئی احساسات ہی نہیں ہے، ان کے تو کوئی جذبات ہی نہیں ہے، ان کو تو نہ غصہ آ رہا ہے، نہ ان کو دکھ ہو رہا ہے، نہ ان کو غم ہو رہی ہے. یہ تو پتہ نہیں کسی اور ہی مٹی سے خمیر سے بنے ہیں. بھئی ہمیں تو دکھ بھی ہوتا ہے، ہمیں تو غم بھی ہوتا ہے، ہم تو اداس بھی ہوتے ہیں. یہ ہمارے جیسے نہیں، یہ تو پتہ نہیں کوئی روبوٹس ہیں، کوئی سپر ہیومنز ہیں، کوئی مشینیں ہیں. یہاں پہ پتہ چلا ان کو اداسی ستاتی تھی، ان کو دکھ آتا تھا. پہلا موقع ملا نا بھائی کے ملنے کا تو ہی ڈنٹ لیو دیٹ اوکیزن. کہتے ہیں اپنے بھائی کو تو لانا، کیا پتہ چل رہا ہے. بھائی سے غنی نہیں ہو گئے تھے. ماں باپ بہن بھائی بستی وطن کی یاد ان کو بھی ستاتی تھی، دکھ ان کو بھی آتا تھا، غم پریشانی اداسی ان کو بھی لاحق ہوتی تھی، لیکن ان جذبات کو اپنے حال پر غالب نہیں ہونے دیتے تھے. ان جذبات کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کو اپنے دامن سے ترک نہیں کرتے تھے. ایسے ہی ہوتے ہیں صابر اور اللہ پر توکل کرنے والے. اچھا، اب یہ کہہ کے کہ اپنے بھائی کو لانا، اب انشور کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ضرور ہی آئے. اب سارے لائے عمل استعمال کریں گے. بھائیوں کو ان 10 بھائیوں کو جو آئے ہیں ان کو کہا کہ دیکھو وہ تمہارا ایک سوتیلا بھائی ہے نا، اس کو لے کر آنا. یہ کوئی غیب کا علم نہیں تھا جو پتہ چلا تھا، بھائیوں سے پوچھا ہوگا، انہوں نے بتایا ہوگا. اب ان کو ٹیمپٹ کریں. دیکھتے نہیں ہو میں کس طرح پیمانے بھر بھر کے دیتا ہوں، میں کتنا اچھا مہمان نوازوں. یہ اپنی تعریف نہیں کر رہے، ان کو اپنی اچھی عادتیں اور اپنی اچھی صفتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ وہ اگلی دفعہ آئیں اور ضرور ہی آئیں اور اپنا بھائی بھی لائیں. اس لیے اب ان کو ٹیمپٹ کر رہے ہیں. کہیں ان کو ٹیمپٹیشن دیں گے، کہیں ان کو دھمکی دیں گے، کہیں ان کو اور کوئی معاملہ طریقہ. دیکھتے نہیں ہو میں کیسے پیمانے بھر کے دیتا ہوں اور میں کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اچھا، یہ پہلا طریقہ. دوسرا لائے عمل. حضرت یوسف wanted to make it for sure کہ بنی امین ضرور ہی آئیں. یہ پہلا طریقہ. دوسرا،
اچھا اگر تم نہیں لاؤ گے نا تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے. بھائی حاکم ہے یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں ڈیوٹی. میرے پاس نہیں لاؤ گے نا تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. اچھا یہ دھمکی کا طریقہ. تیسرا طریقہ آگے چلیں گے. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں. اپنا پچھلا کچا چٹھا پتہ ہے نا, اب کہہ رہے ہیں کوشش کریں گے اور ہم ایسا ضرور کریں گے. مائل ہو گئے تھوڑے تھوڑے بھائی. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا اور ان لوگوں کے نے غلے کے عوض جو مال دیا تھا وہ چپکے سے ان کے مال ہی میں رکھ دو. اب اوبلائج کر رہے ہیں. پہلے ٹیمپٹ کیا, پھر پریشرائز کر کے دھمکی دی, اب اوبلائج کر رہے ہیں کہ یعنی جو مال دے کر غلہ بھائیوں نے خریدا تھا واپس ان کی پونجیوں میں رکھ دو. ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا تھا وہ چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو. یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا تھا کہ وہ گھر پہنچ کر اپنا واپس پایا ہوا مال دیکھ کر پہچان جائیں گے اور اس کی فیاضی پر احسان مند ہوں گے, اور عجب نہیں کہ وہ پلٹیں گے. یعنی سارے ہیلے بہانے ٹیکٹکس حضرت یوسف علیہ السلام نے حکمت عملیاں کر لی اس بات کو انشور کرنے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے کہ آئیں ضرور. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کا طریقہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے رویے سے واضح طور پر جو کھل کے نظر آتا ہے کہ توکل کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف آنے والی کسی تکلیف کو سوچا نہ جائے, اس پر ذہن نہ لگایا جائے, اس پر غور نہ کیا جائے, اس کو توجہ نہ دی جائے اور سارے کا سارا معاملہ اللہ کے حضور ہی چھوڑ کے کہ اللہ ہی کرے گا جو کرے گا. نہیں, اور آنے والی تکلیفوں کے بارے میں سوچا بھی جاتا ہے, ان کی فکر بھی کی جاتی ہے, ان کو دور کرنے کا طریقہ ذہنی طور پر اپنی جسمانی اپنی ہر قسم کی استطاعت اس کو استعمال بھی کی جاتی ہے. خیر کو حاصل کرنے کی محنت مشقت صحیح سب کچھ کی جاتی ہے, چیزیں جائز ہیں, لیکن ہر قسم کی محنت مشقت صحیح کاوش کوشش پلاننگ کرنے کے بعد معاملہ اور فیصلہ اللہ کے حضور چھوڑ دینا, یہ ہے توکل کا صحیح طریقہ. یہی طریقہ اللہ چاہتا ہے اور یہی طریقہ ہمیں نبی بھی سکھاتے ہیں. ساری کوشش کاوش صحیح کرنے کے بعد پھر ریلیکس کرنا, پھر صبر کرنا, تحمل کرنا اور نتائج سے بے فکر ہو کے ہر حال میں راضی برضا رہ کر زندگی گزارنا, یہ ہے توکل کا طریقہ. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اس دونوں جو ان کے دماغ میں ان کے ذہن میں پرابلمز آئی تھیں کہ بہت زیرک ہے نا, بہت معاملہ فہم ہے اور انہوں نے پریڈکٹ کر لیا تھا کہ جس چیز کا امکان ہے, ورنہ ان کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں تھا. میں پھر دوہرا رہی ہوں, پہلے بھی ان کو فکر لاحق ہوئی تھی کہ بھیڑیا کھائے گا اور واقعی بھیڑیے نہیں کھایا, اب بھی ان کو فکر یہی ہوئی تھی کہ کہیں چور نہ سمجھے جائیں اور واقعی چور ہی سمجھے گئے تھے. تو یہ ان کا کوئی غیب کا علم نہیں تھا, یہ کیا تھا, یہ محض ان کے سیانے ہونے, ان کے سمجھدار ہونے, معاملہ فہم ہونے اور ان کے زیرک ہونے کی نشانی تھی. بہرحال ساتھ ہی انہوں نے اپنی روٹین کے مطابق اپنی تربیت کے طریقے کے مطابق فرما دیا, مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا, حکم اس کے سوائے کس سے کبھی نہیں چلتا, اسی پر میں نے بھروسہ کیا, جس کو بھی بھروسہ کرنا ہے اسی پر کرے. واقعہ بھی یہی ہوا جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق اب یہ بیٹے سدھرنے لگے ہیں, سنورنے لگے ہیں, اب باپ کی کچھ ماننے لگے. پہلے تو سرکش تھے نا, دھونس جماتے تھے, تکبر کرتے تھے, کہتے تھے ابا جان سٹھے آ گئے ہیں, ابا جان احمق اور نعوذ باللہ بے وقوف ہے, کیسی کیسی باتیں کرتے تھے. اب باپ کی بات کو ماننے لگے ہیں. باپ نے کہا ایک دروازے میں سے داخل نہ ہونا, ماننے لگے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت اور لاہے عمل, درگزر کرنے کا, معاف کرنے کا, اگنور کرنے کا, اوور لک کرنے کا, نرمی کرنے کا اور لگاتار رب کا تعارف کروانے کا, یہ اب فائدہ دیتا نظر آ رہا ہے. اپنی باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق داخلوں سے دروازے پر داخل ہوئے تو اس احتیاطی تدبیر نے اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی. ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک سی تھی اسے دور کرنے کی اس نے کوشش کر لی تھی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا, مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں. یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس سے الگ بلا لیا. ہاں کون سا وقت ہے, کتنے سالوں کے بعد
دو بچھڑے ہوئے بھائی مل رہے ہیں. کتنے سالوں کی جدائی کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی اتنا کٹھن دورانیے کے بعد اب گھر کا ایک فرد نظر آ رہے. ہاں اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا. جذبات ان کے بھی تھے, محبتیں ان کی بھی تھیں, آرزویں تمنائیں ان کی بھی تھیں. یہ کوئی جذبات سے آ رہی روبوٹس نہیں تھے. اپنے پاس الگ بلا دیا اور اسے بتا دیا میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا, اب تو کیا کر. اچھا جو کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ تو میں بعد میں بتاتی ہوں, وہ تو بھی ہم بعد میں پڑھتے ہیں. پہلے ذرا یہ رک کے دیکھیں کون سا وقت ہے. دو بھائیوں کی ملاقات کا وقت ہے. کتنی دیر بعد ہے, کتنے سال بیت گئے, کتنی دہائیاں بیت گئیں, اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کون سی آزمائش ایسی ہے جو گزری نہیں, کون سی آفت ایسی ہے جو ٹوٹی نہیں. مالی, روحانی, جذباتی, معاشی, ہر قسم ہی کی تو تکلیف آ گئی. اتنا کٹھن پیریڈ گزارنے کے بعد اب اپنا وہ ماں جایا بیٹا کتنے سالوں ظلم کی رودات کے بعد ملا ہے ملاقات میں. عام دور میں اگر کوئی ایسے ہوتا, دو بھائی ایسے حالات میں ملتے, کتنا بڑا مظلوم ہوتا, اور ایک پر اتنے ظلم کے انبار توڑے ہوتے بھائیوں نے. تو مجھے بتائیں یہ دو بھائی جب آپس میں ملتے تو مجھے بتائیں یہ دو ماں جائے آپس میں کیا کہتے. آج کے دنیا کا کوئی بندہ ہوتا اور ایسے دو ماں جائے اپنے ان دو ظالم, باقی 10 ظالم بھائیوں کے خلاف, کوئی تو تانا آتا, کوئی تو تشنا ہوتا, کوئی تشنا ہوتا, تانا ہوتا, شکوہ ہوتا, شکایت ہوتی, کوئی کیلو کال ہوتا, کوئی لان تان ہوتا, کوئی ان کے خلاف ان کے ظلم کی رودات زبان پہ آتی تو صحیح نا, کوئی قصہ کہانی زبان سے نکلتا تو صحیح کہ ان بھائیوں نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا. کوئی یہ تو بتاتے کیسے میری ٹانگیں بازو پکڑ کے مجھے کنویں میں پھینک دیا, اور اس ظلم کے بعد میرے پہ کیا کیا آفتیں آئیں. ان بھائیوں کی روداد ہوتی, اپنی روداد ہوتی, کوئی غم کے قصے ہوتے, کوئی دکھ کا ماجرا ہوتا, لیکن کیا ہے, کیا کہتے ہیں, اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے ہیں. صبر بھی ہے, تحمل بھی ہے, حلم بھی ہے, بردباری بھی ہے, معاملہ فہمی بھی ہے, کتنا ٹھہراؤ ہے, کتنا جماؤ ہے, کیسے غصہ پی رہے ہیں, کیسے معاف کر رہے ہیں, اور معاف کرنے کی تواصو بالحق کی و تواصو بالصبر کر رہے ہیں. یہی تو ہے, یہی تو لوگ ہیں جو خسارے سے بچتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ عصر کی تشریح ہو گئی یہاں پہ. خود بھی صبر کر رہے ہیں, بھائی کو بھی کہہ رہے ہیں تو نہ برا منا جو انہوں نے کیا, تو نہ دل تنگ کر جو یہ کہتے ہیں. کیسا خوبصورت ہے یہ دو بھائیوں کی ملاقات کا وقت, اور کیسا خوبصورت, مجھے بتائیں کیا یہ حسن ہے؟ احسان یوسف علیہ السلام ہے جو تربیت کر رہی ہے سورہ یوسف علیہ السلام. تو چھوڑ دے, یاد رکھیے گا, ایک تو آپس کی ملاقاتوں میں, آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں, اپنے حالات میں دیکھیں, اپنے آپ کو اس تناظر میں دیکھیں. ایک بہن ہے, سسرال میں بیاہ کے جاتی ہیں, شوہر ظلم توڑتا ہے, سسرال والے ظلم توڑتے ہیں, ارے کتنا کو توڑ لیں گے. کسی کی ساس نے بازو ٹانگ پکڑ کے کنویں میں پھینک تو نہیں دیا کبھی. ایک نند آئے گی, کتنی کو آفت ڈھالے گی, کبھی غلام تو نہیں بنا لیتی. لیکن آج ایک نند, ایک ساس, 2 نہیں تو 4 سنا کے جاتی ہے, اور وہ بہو جب اپنی بہن کو ملتی ہے تو کیا کیا نہیں کہتی. شوہر کی باتیں, ساس کی باتیں, نند کی باتیں, ایسے جیسے کتھارسس کے لیے, اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے اپنے دل کے پھپھولے سارے کے سارے کھول کے رکھ دیے جاتے ہیں. یہاں کچھ ہے ایسی بات, کوئی ہے ایسی رودات؟ ارے یہ تو قاتل تھے, یہ تو ظالم تھے, ظلم کی انتہا کرنے والے تھے, ان کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوا. آج ہمارے عزیز و اقارب, ہمارے سسرال, ہمارے عزیز, ہمارے ہمسائے, ہمارے ازواج کے ہم پہ اتنا بڑا ظلم کا پہاڑ کبھی توڑتے ہیں یا توڑ سکتے ہیں, یا کبھی کسی نے توڑا؟ ان کے خلاف داستانیں کیسے بنا لی جاتی ہیں. یہ مومنوں کا اور یہ متقیوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ مومنین کا, اللہ پر توکل کرنے والوں کے خط و خال نہیں ہے. اب پھر آپ دیکھیں کہ مومن کا اپنے ماضی کے ساتھ کتنا خوبصورت رویہ ہے. ایک مومن کا ماضی کے ساتھ رویہ بڑا کلیئر کٹ رویہ, یہ میں آپ کو بہت دفعہ بتاتی ہوں.
مومن کا اپنے ماضی، اپنے حال اور اپنے مستقبل کے ساتھ بڑا ویل ڈیفائنڈ، ویل ٹائٹریٹڈ تعلق ہوتا ہے۔ ماضی کے قصوں، دکھوں، غموں، پریشانیوں، محرومیوں پر ہر وقت روتے دھوتے رہنا، شکوہ شکایت، ماضی کی محرومیوں کے تذکرے کر کر کے اپنے حال کو بھی برباد کرنا، اپنی حال کی نعمتوں کو بھی انجوائے کرنے سے محروم ہو جانا، یا اپنے حال کو بھی مزریبل بنا لینا، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ ماضی کی رودات مومن بھلا دیتا ہے، وہاں کی محرومیاں، وہاں کے دکھ، وہاں کے غم، وہاں کی پریشانیاں، وہاں کے کرائسسز وہ بھلا دیتا ہے۔ ماضی کے ساتھ مومن کا تعارف اور تعلق صرف گناہوں کا محاسبہ، گناہوں کا اعتراف۔ اگر ماضی کا کوئی قصہ کھولتا ہے مومن تو صرف اپنی بدفعلی، اپنی نافرمانی، اپنی سرکشی، اپنی احکامات، اپنے رب کے احکامات سے زیادتی کو کھولتا ہے، اور لوگوں کے سامنے نہیں کھولتا ہے، تنہائی میں۔ ماضی کے ساتھ ایک مومن کا رویہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ماضی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اپنی خطاؤں، اپنی کمیوں کوتاہیوں کو اعتراف کرتا ہے، پبلسائز نہیں کرتا، کنفیس کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، پھر نادم ہوتا ہے اور تنہائی ہی سے آنسوؤں سے اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے دھوتا ہے استغفار کے ساتھ۔ ماضی میں اپنی کوتاہیوں سے سیکھتا بھی ہے، ان سے سبق بھی حاصل کرتا ہے، اور ان کوتاہیوں کو دہراتا نہیں ہے ان کے ضرر اثرات دیکھ کر۔ حال میں اپنی اصلاح اور اپنی تربیت اور تزکیے کی کوشش کرتا ہے، تعلق باللہ کو مضبوط کرتا ہے، اور مستقبل میں اپنی نگاہ جنت پر رکھ کے آخرت کی فکر کرتا ہے۔ یہ ہے مومن کا ماضی، حال، مستقبل۔ دیکھ لیجئے یہ رویہ نظر آ رہا ہے، کوئی غم کے بکھیڑے نہیں ہیں، کوئی غم کی رودادیں داستانیں نہیں ہیں، کوئی ظلم کی داستان نہیں ادھیڑی جا رہی، بس پچھلے کا غم نہ کر، آگے چل، تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بہت مثبت رویہ ہے۔ اللہ ہمیں سورہ یوسف سے یہ سارے مثبت پازیٹیو رویے اڈاپٹ کر کے اپنی زندگی میں سے منفی اور نیگیٹیوٹی کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے اب وہ قافلہ روانہ ہو رہے، بھائی ظاہر ہے جس علاقے سے آئے انہوں نے واپس جانا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کو توفتاً اپنا سقایا کہتے ہیں پانی پینے کا پیالہ۔ یہ کوئی قیمتی سا، کوئی نقش و نگار والا قیمتی سا کوئی خوبصورت سا پیالہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنا شاہی پیالہ تھا، اور وہ نقش و نگار والا خوبصورت سا پیالہ توفتاً بغیر بتائے اپنے چھوٹے بھائی محبت کے لیے، تحابوا وتحادوا، آپس میں تحفے ہدیے لیا دیا کرو، محبت بڑھانے کے لیے، گفٹ دینے کے لیے اپنے بھائی کے سامان میں چپکے سے، جیسے بس اوقات ہم گفٹ دیتے ہیں نا سرپرائز کے طور پر، تو اس طرح ان کے سامان میں رکھ دیا۔ یہ کوئی پلاننگ نہیں کی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک پکارنے والے نے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی کے سامان میں اپنا توفتاً سقایا، ایک پیالہ رکھ دیا۔ یہ ایک کام ہوا۔ ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور کام بھی ہو گیا۔ ایک پکارنے والے نے پکارا، یعنی ایک اناؤنسمنٹ کرنے والے، ایک اعلان کرنے والے نے کہا، اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ دیکھیں کیا چیز کھو گئی تھی؟ سوا، رکھا کیا گیا تھا؟ سقایا۔ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں، فرق ہے۔ یوسف علیہ السلام نے سقایا رکھا تھا اور گما کیا تھا؟ سوا، بادشاہ کے ناپنے کا پیمانہ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا تو بادشاہ کا پیمانہ، یہ کون سا پیمانہ تھا؟ کوئی ایک پیمانہ ہوگا نا، جیسے ہمارا دودھ کے ناپنے کا پیمانہ ہوتا ہے، گز ہوتا ہے کپڑوں کا ناپنے کا پیمانہ، تو کوئی ایک پیالہ وغیرہ ہوگا، کوئی کپ، کوئی بول وغیرہ ہوگا کسی خاص میٹل کا، جس کو بھر کے وہ پر ہیڈ راشن دیا جاتا تھا۔ ایک فرد کو شاید 1 یا 2 پیمانے بھر کے دیا جاتا تھا۔ بہرحال وہ کتنا پیمانہ تھا اور کتنا نہیں تھا اور اس کے کتنے دیے جاتے تھے، یہ کچھ نہیں ہے، ناپنے کا ایک پیمانہ تھا جو بادشاہ کی طرف سے راشننگ سسٹم کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ تو وہ جو شخص تھا، جو بادشاہ کا جو فرد تھا، اس نے کہا کہ ہمارا تو بادشاہ کا جو سرکاری پیمانہ ہے نا وہ گم گیا، اور اس نے کہا کہ جو شخص لا کے دے گا اس کے لیے بارش شتر انعام ہے، یعنی اس کو 1 بندے کا راشن ہم ایکسٹرا دیں گے اگر ہمارا بادشاہ کا پیمانہ ہمیں ڈھونڈ کے لا دو، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں۔
ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو ہم ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے نہیں ہیں. ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے ایک بندے نبی نے تو کوشش کی تھی کہ ان کے بیٹوں کے اوپر چوری کا الزام نہ لگے، لیکن ہوا کیا تھا؟ وہ وہی تھا جو میرے رب نے چاہا تھا، ہے نا. اللہ نے چاہا تھا کہ ان پر یہ الزام لگے، کیونکہ اللہ کے اس کام میں حکمت تھی. اللہ بھائی کو وہاں رکھوانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تو چوری کرنے والے نہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے سامان میں سے وہ چیز نکلے گی وہ آپ اپنی سزا میں رکھ لیا جائے گا. یعنی بادشاہ کے اس بندے نے کہا کہ ہماری چیز گم گئی ہے، ہماری چیز ڈھونڈ دو، ہم تمہیں ایک راشن کا پیمانہ ایکسٹرا دے دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اگر ہم دیں گے تو جو تمہارے میں سے اگر کوئی چور نکل آئے گا تو پھر اس کو ہم کیا سزا دیں گے؟ تو وہ بھائیوں نے ہی خود سزا تجویز کر دی کہ ہماری ریاست میں سزا یہ کہ جس کے سامان میں سے چوری کی چیز یا جس کی پوزیشن میں سے چوری کی چیز نکلتی ہے نا، اس کو اس چوری کے سامان کے عوض اسی کو قید کر لیا جاتا ہے، اسی کو غلام بنا لیا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو ظالموں کو یہی طریقہ ہے. تب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرچیوں کی تلاشی لینے لگا، پھر اپنے بھائی کی خرچی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی. اسی طرح کیا ہوا؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قذالک کدنا لیوسف، ہم نے چال چلی یوسف علیہ السلام کے لیے. گویا آگے چلنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ سیکوینس آف ایونٹس کیسا ہوا تھا، پیالہ کس نے رکھا تھا، الزام کس نے لگایا تھا، اور یہ سٹوری کیسی تھی. یہ ساری کی ساری جو پیالہ رکھنے اور پیالے کو وارد کرنے کی سٹوری تھی، یہ کچھ تفاسیر میں دو طریقوں سے آئی ہے. کچھ تفاسیر میں تو آپ کو ملے گا کہ وہ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے خود ہی پیالہ رکھا یا رکھوایا، حضرت بنی امین کے سامان میں خود ہی پیالہ رکھا یا رکھوایا، اور پھر خود اپنے ہی کسی شاہی فرستادے کو کہا کہ پیالے کی چوری کا اعلان کر دے، اور پھر جب پیالہ سامان میں سے ملے گا تو ہم بنی امین کو رکھ لیں گے. گویا اس تفسیر کے مطابق یہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پیالے کا رکھنا، اس کا نکلوانا، پھر چوری میں بنی امین کو رکھ لینا، یہ سب کیا تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی پلاننگ تھی اور ان کا ایک چال تھی. لیکن کچھ قرینے ثواب لگتا ہے کہ یہ کچھ دیکھیں گے. اکثر مفسرین جو دوسری رائے رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نبی کے شایان شان نہیں لگتا. ایک نبی کے لیے اس قسم کی پلاننگ اور ایک مکر کا، ایک چال کا، نعوذ باللہ ایک پلان بنا لینا، یہ کچھ ایک نبی کے شایان شان نہیں لگتا. خود ہی رکھنا اور پھر خود ہی چوری کا الزام لگا دینا، تو یہ کچھ نبی کے شایان شان نہیں لگتا. بہرحال کچھ تفاسیر میں آپ کو یہ داستان ایسے بھی ملے گی، حالانکہ قرآن کی آیات بھی اس تفسیر کے خلاف واضح طور پر گواہی دیتی، ترجمہ ہی گواہی دیتا نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے چال چلی تھی. تو تفسیر میں پھر اصل طریقہ کیا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو توفتاً، ہدیتاً، خلوص سے محبت کے اظہار کے لیے اپنے بھائی کے لیے ایک توفتاً ایک پیالہ رکھ دیا. اینڈ کوئنسیڈنشلی ایٹ دا سیم ٹائم واٹ ہیپنڈ، اللہ نے اپنی چال چلی، وہ پیالہ بھی گم گیا، وہ بادشاہ کا پیالہ بھی گم گیا. اور وہ پتہ نہیں کسی نے چوری نہیں کیا تھا، وہ تو شاید ویسے کہیں آگے پیچھے نیچے کسی چیز کے آ گیا، وہ پیالہ نہیں مل رہا تھا. اب جب پیالہ نہیں ملا، بادشاہ کے ناپنے اور راشن کا پیالہ نہیں ملا، تو پھر جب تلاشی ہوئی تو گما پیالہ تھا، گما سوا تھا، اور نکل آیا بیچ میں سے سکایا، اور الزام لگ گیا حضرت بنی امین پر چوری کا. تو گویا یہ چال اس تفسیر کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں، اللہ فرما رہے کہ دنا اللہ نے چلی تھی یہ چال. کس کے لیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے کہ ان کا بھائی ان کے پاس رہے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی رکھے. گویا یہ نبی کی چال نہیں تھی، یہ اللہ کی چال تھی. اور ویسے بھی سورہ یوسف پڑھتے پڑھتے اب ہم یقین ہی کر چکے ہیں کہ کسی انسان کی چال تو کامیاب ہوتی نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ کی چال اس کی چال کی معاون ہو جائے، یا چال کامیابی اللہ ہی کی ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی چال تھی. اللہ نے خود سے خود اس وقت سوا کو گموا دیا، تلاشی میں وہ پیالہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا رکھا ہوا پیالہ بھائی کے سامان میں سے نکلوا دیا. کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ نے جدائی کی آزمائش جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دی تھی، اس کو ٹالا کس نے تھا؟ اس کو کاٹا کس نے تھا؟ اس آزمائش کو دور کس نے کیا تھا؟
اور جس نے دور کیا تھا دور بھی وہی کر سکتا ہے. جدائیوں کو رفاقت میں بدلنا اسی رب کا کام ہے. آزمائشوں کو خوشیوں میں بدلنا اس رب کا کام ہے. بچھڑے ہوں کو ملانا اس رب کے اذن ہی سے ہوتا ہے. اور تکلیف جب رب دیتا ہے چاہے وہ جدائی کی ہے وہ تکلیف بھی میرا رب ہی دور کرتا ہے. اور رب جب جدائی کی تکلیف دیتا ہے تو محبت ڈالنے والا اس جدائی کی تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے. امید کی کرن نظر آتی ہے بار بار سورہ یوسف کو پڑھ کے کہ نہیں؟ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسے دو بھائیوں میں اتنا بڑا فراق اور جدائی ڈالی تھی اسی رب نے جدائی کو دور کرنے کا طریقہ بھی بنا دیا. ساری سچویشن کریٹ ہوئی، پیالہ نکل آیا. اب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو اپنے لوکل قانون کے مطابق چوری کی سزا میں اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں اسلامی نظام حکومت قائم کر رکھا تھا. اور اسلامی نظام حکومت میں چور کی سزا یہ نہیں ہے کہ چور کو دھر دیا جائے. اسلامی نظام حکومت میں تو چوری کے حدود اور قوانین الگ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ دونوں بھائیوں کی جدائی کو ختم کرنا تھا، دونوں بھائیوں کو آپس میں ملانا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے وہ پیالہ گمانے کا سارا سچویشن کریٹ کیا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے قوانین کی بجائے برادران یوسف کے قانون کے ذریعے حضرت بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ٹھہروا دیا. اس فوجی، اس شاہی فرستادے کی زبان سے ان بنی اسرائیل کے لوگوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا کہ تمہارے قانون میں چور کی سزا کیا ہے؟ اور چونکہ ان کے کوئی قانون میں وہ چور کی سزا تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے لیے زیادہ بہتر تھی، تو لہٰذا اللہ نے ان کی سزا کو نافذ کروا دیا. اور ویسے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ریاستوں میں، عادل مسلمان حکمرانوں میں جو غیر مسلمان لوگ ہوتے ہیں ان کے فیصلے یا اہل کتاب کے بھی فیصلے ان کی آسمانی الہامی کتابوں کے مطابق کروائے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مدینہ کے حکمران بنے تھے اور یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ کا چارٹر لکھا گیا تھا، تو اس میں کیا تھا؟ یہود کو کیا کہا گیا تھا کہ تمہارے فیصلے، تمہارے قتل، تمہارے سرقہ، تمہاری چوری، تمہارے زنا کے فیصلے قرآن کے مطابق ہوں گے؟ نہیں. یہود سے کہا گیا تھا کہ تمہارے مقدموں کے فیصلے تمہاری الہامی کتابوں کے مطابق ہوں گے. تو یہی چیز یہاں پہ بھی تھی. تمام نبیوں کی سنتیں اور طریقے ایک ہی رہے ہیں اور دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں چور کی سزا یہ نہیں تھی. ان کے دور میں ان کے جو بھائی تھے انہوں نے خود ہی سزا تجویز کی. وہ اللہ نے بہانہ بنا دیا دونوں بھائیوں کو پھر سے ملانے کا. اللہ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا یہ کام نہیں تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کام نہیں تھا کہ اپنے مصر کے شاہی قانون کے مطابق اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں. اور ایک علم رکھنے والے کے اوپر کون ہے؟ ایک علیم ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے. ان بھائیوں نے کہا، یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کی چوری پکڑی گئی نا تو باقی بھائیوں نے کیا کہا؟ حضرت بنیامین کے نام پر جب چوری لگائی گئی تو باقی 10 بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے، یعنی یوسف علیہ السلام کا چھوٹا بھائی یہ چوری کرے تو کچھ بھی تعجب کی بات نہیں، کوئی بھی حیرت کی بات نہیں. اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. اللہ اکبر! کتنا بڑا الزام بھائی پر بھی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگا دیا کہ ٹھیک ہے چھوٹا بھائی چوری کر رہا ہے تو اس کے رنگ ڈھنگ بھی اپنے بڑے بھائی جیسے ہی ہوں گے. یعنی انڈائریکٹلی حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی چوری کا الزام لگا دیا. یہ کہاں سے آیا تھا اور یہ انہوں نے کیوں کہا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کون سی چوری کی تھی جو برادران یوسف نے یہاں پہ دہرا دی اس کی داستان؟ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ نبی جو ہیں وہ بنیادی طور پر سلیم فطرت ہوتے ہیں، توحید کی طرف، اللہ کی طرف، اطاعت کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو نبوت سے پہلے بھی یہ شرک سے بیزار ہوتے ہیں. تمام منکرات سے بیزار ہونا نبیوں کی فطرت میں نبوت سے پہلے بھی شامل ہوتا ہے. اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام
ایک زمانے میں اپنے ننیال کے گاؤں میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے کچھ بت دیکھے. اب سلیم فطرت ہونے کی بنیاد پر بچپن ہی میں ان کے دلوں میں، اور پھر گھرانہ کون سا تھا؟ یہ تو نبیوں کا گھرانہ تھا، توحید پرستوں کا گھرانہ تھا. یکسو حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست کا گھرانہ تھا. تو لہٰذا اس گھرانے کا چشم و چراغ ہو اور وہ شرک اور بت پرستی کو تو ایبزارب نہیں کر سکتا. تو یہی ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ننیال کے گاؤں میں گئے تو وہاں پر کچھ بت پرستی رائج تھی. وہاں پر ایک بت دیکھا تو چوری سے حضرت یوسف علیہ السلام نے خاموشی سے اس کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھا. کس نیت سے، کس غرض اور غایت سے؟ کس بت کو جا کے توڑ دیں گے. تو چھپا کر پوشیدہ طریقے سے اس بت کو حضرت یوسف علیہ السلام نے محض اس نیت سے اٹھایا تھا کہ اس بت کو توڑ دیا جائے گا. تو لہٰذا اس ہی بنیاد پر وہ رودات جو ہے وہ بھائیوں نے دہرائی کہ چونکہ انہوں نے بت پہلے پوشیدہ طور پر توڑنے کے لیے اٹھایا تھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں، اگر یہ چوری کرتا ہے تو اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ وہ رویہ ایک بہت ہی منفی سا رویہ ہے. گھر کے ایک فرد کہ عیب، اس کی کمی، اس کی کوتاہی کو باقی سارے گھر میں بھی ملوث کر دینا. ہاں، یہ بھی تو رویہ آپ دیکھیں نا کہ اچھا ایک بھائی چور ہے تو ضروری لازماً دوسرا بھی چور ہوگا. یہ چیز بھی آج ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہے. افراد، گھر کے افراد میں سے ایک فرد ایک غلط روی کرے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ سارے ہم رنگ ہیں. ہاں امکان ہو سکتا ہے، لیکن ایک کے گناہ پر سارے اہل خانہ کو پکڑ کے نپٹا دینا اور ان کے اوپر بھی وہی الزام لگا کر ان کے ساتھ بھی معاملہ خراب کر دینا، یہ کوئی عقل مندی کا طریقہ اور سمجھداروں کا طریقہ نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی ماں باپ کی، کسی والدین کی 2 3 یا 4 بیٹیاں ہیں اور خدا نہ خواستہ اللہ سبھی کی بچیاں اپنے گھروں میں بہت ہی خوش رہیں اور آباد رہیں اور بس ٹھنڈی خیر کی ہوا آتی رہے. لیکن اگر ایک بچی کو ڈیورس ہو جاتی ہے تو معاشرے میں کیا تاثر پھیل جاتا ہے. ماں باپ کس بات سے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اگر ہماری ایک بچی کو ڈیورس ہو گئی تو معاشرہ یہ سمجھے گا کہ اس کی تو پہلی بہن جو ہے اس نے گھر آباد نہیں کیا، اگلی کا گھر بسائیں گی. یہ رویہ ہمارے معاشرے میں ہے. یہ منفی رویہ اور یہ منفی سوچ بہت زیادہ ہے. ویسے بھی ہم نے آپ آگے جا کے بھی پڑھیں گے کہ کسی کا گھر اگر آباد نہ رہے تو اس میں کسی ایک شخص کا قصور بسا اوقات نہیں ہوتا، متفرق فیکٹرز ہیں جو اس کی خرابی میں عنصر بنتے ہیں اور آپ بسا اوقات کسی ایک کو بلیم بھی نہیں کر سکتے. بہرحال اگر کسی ایک فرد واحد کا قصور بھی ہو تو اس کے قصور میں باقی سارے اہل خانہ کو تو نہیں دھرا جا سکتا. اور پھر ایک والدین جو پہلے ہی غم میں ملوث ہیں اور ایک غم کا شکار ہیں، ان کو مزید ایک ٹینشن یہ ہو گئی کہ اب ہماری باقی بچیاں بھی قابل قبول نہیں رہیں گی. اس دن میرے پاس کوئی رشتے کا مشورہ کرنے کے لیے آیا اور کسی فیملی کے بیٹے کا، خاتون تھی، ان کا بیٹا تھا اور انہوں نے رشتہ مانگا تھا کسی کا بچی کا. تو وہ خاتون جس کی بچی کا رشتہ مانگا تھا وہ میرے پاس آئیں اور مجھ سے مشورہ کر رہی تھی کہ آپ بتائیں وہ لوگ کیسے ہیں. ویسے یہ جو بچہ ہے نا، اس کے پہلے بڑے بھائی نے بھی ایک خاتون کو اپنے گھر سے ڈیورس دے کے نکال چکا ہے. پتہ نہیں اس گھر کی سنت کیسی. ہاں ضرور ایک چیز کا احتیاط کر لینی چاہیے، لیکن ایک گھر کے فرد کا پورا گناہ دوسرے کے اوپر لگا دینا یہ کوئی ریشنالٹی کا طریقہ نہیں ہے. تو لہٰذا ان چیزوں سے بھی ہمیں بغیر وجہ کے ان چیزوں کو ایک کے کیے ہوئے کے اوپر الزام دوسرے کا لگانا یہ ایک ناشائستگی کا طریقہ ہے. اس مباحثے سے الگ ہٹ کے حضرت یوسف علیہ السلام کا طریقہ دیکھیں نا. وہ قاتل، وہ ظالم، وہ دشمن، وہ اسفل سافلین بھائی اب منہ در منہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر کس کا الزام لگا رہے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہے نا، چوری اور سینہ زوری. خود قتل کر لیا اور ان کے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہیں. ان کو اصل میں پتہ نہیں ہے نا. اور ان کے پاس کتنی حکومت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، قدرت ہے، بدلہ لینے کی طاقت ہے. حدیث کی تشریح پڑھیں، آپ نے فرمایا تھا سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ پہلوان کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ شخص ہے جو ظلم کے بعد بدلہ اور انتقام لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود غصہ پی جاتا ہے. بتائیں، یہاں پہ ہے طاقت، ہے استطاعت، ہے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن کیا بھائیوں کو کچھ کہا؟ ارے قاتلو مجھے چور کہہ رہے ہو، ارے ظالموں مجھ پر الزام لگا رہے ہو. غصہ پی گئے، معاف کر دیا. ہاں کیا کہا؟
ضبط نفس دیکھیے، سیلف کنٹرول دیکھیے کس قدر ہے۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں، یہ چوری کرے تو کوئی بات نہیں، سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا نام لے کے کہا۔ ہاں، یوسف علیہ السلام ان کی بات سن کر پی گیا۔ محسنوں کا رنگ نظر آ رہا ہے، پی گیا، اور کیا کہا، حقیقت ان پر نہیں کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کے رک گیا، بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ حقیقت، اس حقیقت جس کو خدا جانتا ہے۔ غصہ کون پی سکتا ہے؟ صبر کون کر سکتا ہے؟ معاف کون کر سکتا ہے؟ ظلم کے بعد احسان کون کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ کی پہچان ہو۔ ضبط نفس پر عامل کون ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ کی پہچان ہو۔ مظلوم جس کو یہ پتا ہو کہ اس ظلم کو میرے رب سمیع نے سن لیا ہے، اس ظلم کے بعد میرا رویہ بھی میرے سمیع رب نے سن لیا ہے، اس ظلم کی ساری رودات کو میرے بصیر رب نے دیکھ لیا ہے، اس ظلم کی ایک ایک کڑی کو میرا خبیر رب جانتا ہے۔ وہ سمیع، وہ بصیر، وہ خبیر اس ظلم، ظالموں کے ظلم کو بھی دیکھ رہا ہے، مجھ مظلوم کے رویے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ میں اس ظالم سے بدلہ لوں تو بہتر ہوگا، یا عزیز ذو انتقام کے حوالے توکل کر لوں اس بدلے کا تو بہتر ہوگا۔ جس کو رب کی صفات کی پہچان ہوتی ہے، جس کو رب کی صفات، اس کی ذات، اس کی اختیارات کا برہان مل جاتی ہے، صبر وہی کرتا ہے، تحمل وہی کرتا ہے، جلد بازی سے وہی بچتا ہے، معاف وہی کرتا ہے، غصہ وہی پیتا ہے، احسان وہی کرتا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ پر توکل کے زیور سے آراستہ وہی ہوتا ہے جس کو اللہ کی پہچان مل جاتی ہے۔ لب لباب یاد رکھ لیجئے سورہ یوسف کے پیغام کا، کہ رب سمیع ہے، رب بصیر ہے، رب خبیر ہے، اور پھر بدلہ خود لینے کی بجائے اپنے بدلوں کو عزیز ذو انتقام، زبردست انتقام لینے والے اس قہار، اس جبار، اس زبردست رب پر اپنا انتقام چھوڑ دیجئے، وہ عادل بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرما دے، اللہ اپنی ذات کی، اپنی صفات کی، اپنے اختیارات کی، اپنی قدرت کی، اپنی طاقت کی، اپنی حکومت کی، اپنے احکامات کی پہچان اور علم عطا فرما دے، اور اللہ اس علم اور اس پہچان اور اس محبت کے حوالے سے اپنی زندگی کے زاویے نصب کرنے والا خوش نصیب بنا دے، اپنی زندگی کے خد و خال میں رنگ بھرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔